بڑھتے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 44 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اِذ جب یعنی اس وقت، یُرِيكَهُمْ آپ کو دکھایا ان کافروں کو، اللہ نے فی منامی کا آپ کے خواب میں، قلیلا تھوڑا، ولو اور اگر، اراکہم وہ آپ کو دکھاتا ان کو، کثیرا بہت، لفشلتم تو البتہ تم جیت چھوڑ دیتے، ولا تنازعتم اور تم ضرور آپس میں جھگڑتے، فی الامری اس کام میں، ولیکن اور لیکن اللہ نے، سلمہ بچا لیا، انہو بے شک وہ، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کی باتوں کو۔ آیت کے بامحاورہ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے تمہیں خواب میں کافروں کو تھوڑی تعداد میں دکھایا، اور اگر بہت کر کے دکھاتا تو تم لوگ جیت چھوڑ دیتے اور جو کام درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ آیت نمبر 43 کی تشریح و توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں غزوہ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ انفال پوری کی پوری غزوہ بدر کو ایڈریس کرتی ہے، غزوہ بدر کے واقعات کو بیان کرتی ہے۔ غزوہ بدر میں جیسا کہ 2 گروہوں کا ذکر بھی فرما دیا، اور اس کے علاوہ ہر آنے والی آیت میں غزوہ بدر کی طرف ہی عموماً اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں بھی غزوہ بدر سے ریلیٹڈ ایک واقعے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کافروں کی تعداد کم بتائی۔ جیسا کہ آپ نے اگر پچھلے دروس کو سنا ہو، پچھلے لیکچرز کو سنا ہو، تو آپ ان آیات سے گزرے ہوں گے جس میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مومنوں پر بہت سارے انعامات کیے، بہت سارے احسانات کیے، کہ ان کو نیند آ گئی، ان پر بارش برسائی گئی، پھر فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی گئی۔ تو یہاں پر ایک اور مدد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی۔ کافر تعداد میں بہت زیادہ تھے، جیسا کہ مسلمان 313 تھے تقریباً، اور کفار 1000 تھے، اور وہ بھی پورے مال اور اسباب اور پوری تیاری کے ساتھ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی دکھائی مسلمانوں کی تسلی کے لیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے دن مسلمانوں کو اپنا یہ خواب سنایا، ان کو بتایا کہ کفار کی تعداد کم ہے، ہم آسانی سے ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تو یہاں پر اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی؟ کفار تو تعداد میں بہت زیادہ تھے، 3 گنا زیادہ تھے، لیکن تعداد کم کر کے دکھائی گئی۔ تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب انسان ہے نا، اس کی ایک نفسیات ہے، ایک سائیکالوجی ہے، فطرتاً وہ کچھ باتوں سے خائف ہو جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حکمت یہی تھی کہ اس خوف کو مسلمانوں کے دل سے نکالنا تھا کہ کفار کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس اسباب ہیں۔ تو چونکہ انسان اسباب پر ریلائی کرتا ہے، تو یہاں پر مسلمانوں کی تسلی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی، تاکہ ان کے دل ثابت قدم ہو جائیں، تاکہ ان کے قدم بھی ثابت ہو جائیں، ایک جگہ پر جم جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ پر توکل بھی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں تاکہ وہ فتح یاب ہو جائیں۔ پھر اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس حکمت کو بھی واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسا کیا، خواب میں کافروں کی تعداد اتنی زیادہ ہونے کے باوجود کم کیوں دکھائی۔ تو حکمت یہ تھی کہ تاکہ مسلمان آپس میں نزاع کا شکار نہ ہو۔ ایک تو دل پہلے ہی خوف زدہ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد شیطان بھی بدگمانی ڈال دیتا ہے، پھر اس کے علاوہ مسلمان آپس میں جھگڑ بھی سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی فساد، اسی جھگڑے، اسی خوف سے مسلمانوں کو نکالنے کے لیے ایک تسلی کا سامان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ مسلمان جم کر لڑائی کر سکیں۔ اب یہ تو غیب کی بات ہو گئی نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے نہ کرتے تو مسلمان آپس میں لڑ سکتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخری جملے میں فرما دیا کہ اللہ سینوں کے رازوں سے واقف ہے۔ جو مسلمانوں کے دلوں میں ڈر تھا، اللہ تعالیٰ اس ڈر سے واقف تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے دلوں کو جانتے ہوئے، ان کے ذہنوں کو پڑھتے ہوئے، ایک ہیومن سائیکالوجی کو، ایک فطرت کو جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس خواب کا اہتمام کیا۔ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی تعداد کم کر کے دکھائی، تاکہ مسلمان ثابت قدم رہیں
یہاں پر اس آیت کی تشریح مکمل ہوئی۔ بڑھتے ہیں اگلی آیت کی جانب۔